اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر۔ قرآن عزیز نے غزوہ بدر کو تمام غزوات سے زیادہ حیثیت دی ہے۔ بدر دراصل کنویں کا نام ہے جس کی نسبت سے یہ وادی بھی بدر کہلاتی ہے۔ یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے 80 میل پر واقع ہے۔ اسی جگہ وہ غزوہ پیش آیا جس نے تاریخ ادیان و ملل اور ہر شعبہ حیات کا رخ پلٹ کر ظلم سے عدل کی جانب پھیر دیا۔ ہجرت مدینہ مشرکین کے لیے کچھ اس درجہ برہمی اور اشتعال کا باعث ہوئی، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنی ناقابل برداشت ایذا رسانی سے محفوظ دیکھ کر کچھ اس درجہ برافروختہ ہوئے کہ اب انہوں نے طے کر لیا کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ہجرت سے متصل ہی مارکہ حائز جنگ کی ابتدا کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔ اس ارادے کی تکمیل کے لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ سامان حرب و ضرب با افراط میسر آئے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ سوچا کہ ابو سفیان کی سرکردگی میں قافلہ تجارت شام کی منڈیوں میں جائے اور نفع کثیر حاصل کر کے اس سے سامان جنگ مہیا کیا جائے۔ اور اس جذبہ نے جوش و خروش کی یہ کیفیت پیدا کر دی کہ جب قافلہ تجارت کی تیاری شروع ہوئی تو مکہ کے ہر متنفس نے اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ اس تجارت کے لیے پیش کیا، حتیٰ کہ ایک بڑھیا عجوز یا عجوز نے بھی اپنی محنت کی معمولی پونجی اس خدمت کے لیے پیش کی۔ تقریباً 70 قریشیوں پر مشتمل یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کو روانہ ہو گیا۔ قافلہ ابھی شام کو روانہ ہی ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ قافلہ کی واپسی۔ اس درمیان میں قریش اپنی فوج کے جمع کرنے میں سرگرم رہے، اور اب اس کارواں کی واپسی کا وقت بھی قریب آ پہنچا جس کا قریش کو انتظار تھا، اور اسی پر فیصلہ کر دینے والی لڑائی ملتوی تھی۔ نفع کثیر حاصل کر کے یہ 1000 اونٹوں کا مال سے لدا ہوا کارواں ابو سفیان بن حرب کی سرداری و حفاظت میں ملک شام سے مکہ کو واپس آ رہا تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ قافلہ ہاتھ آئے، اور اہل مدینہ بھی اس رائے سے متفق تھے۔ چنانچہ رمضان کے مبارک مہینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اطلاع پائی تو منادی کرا دی اور اہتمام فرمایا کہ مسلمانوں کی پوری جمعیت سے حملہ کیا جائے، مگر وقت تنگ تھا، عجلت کی ضرورت تھی، اس لیے فوری حالت میں 313 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، جن میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بن اسود کے پاس 2 گھوڑے تھے، اور سارے لشکر میں صرف 70 اونٹ تھے۔
جن پر دو دو اور تین تین مسلمان باری باری سوار ہو جاتے تھے۔ فداکاران توحید کا یہ قافلہ تھا جو قریش کے حرب و ضرب کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایا بنانے نکلا تھا۔ ابو سفیان ایک جہاں دیدہ اور زیرک شخص تھا۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کے تعاقب کا حال معلوم ہوا تو گھبرایا اور فوراً زمفنم بن عمرو نامی شخص کو معقول اجرت دے کر مکہ بھیج دیا، جس نے شہر میں پہنچ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اونٹ کی ناک کاٹ دی اور نہایت خوفناک آواز سے چیخا کہ اے مکہ والو، تمہارا کارواں لٹ گیا اور تمہارے بھرپور قافلہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ لیا، چلو جلدی کرو اور کارواں کی مدد کو وقت پر پہنچو۔ اس آواز سے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور سرداران قریش کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کیونکہ ان کی برسوں کی امیدوں پر پانی پھرا جاتا تھا اور ابھی 2 ماہ نہیں گزرے تھے کہ وہ عمر و حضرمی اور اس کے مال و اسباب سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ اس کا صدمہ ہنز تازہ تھا۔ بس ابو جہل اٹھا اور جوش دلا کر قریش کے ہر قبیلہ کا سردار ساتھ لیا، یہاں تک کہ 950 سواروں کی جمعیت فراہم کی، جو ہتھیار بند زرہ بختر، تیر و کمان، نیزہ، تلوار، غرض، جملہ سامان جنگ اور آلات حرب سے آراستہ تھے۔ 700 اونٹ لیے اور نہایت کرو فر کے ساتھ اپنے غرور کی مستانہ چال چلا۔ 100 گھوڑوں کے جنوں میں خود سردار لشکر بن کر سوار ہوا اور گانے والی عورتیں، تبلچی، ڈھول، بانسری، غرض پورے ساز و سامان طرب اور عیش و عشرت سے لذت لیتا، جو شیلے اور متکبرانہ اشعار پڑھتا ہوا مکہ سے باہر نکلا۔ ادھر مسلمان آگے بڑھتے ہوئے جب وادی صفرا کے قریب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس بن عمرو اور عدی بن الزغبا کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ قافلہ کا حال معلوم کر آئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ دونوں بدر پہنچے تو وہاں کنویں کے قریب قبیلہ جہینہ کا ایک شخص مجدی بن عمرو موجود تھا اور قریب ہی 2 لڑکیاں آپس میں بات چیت کر رہی تھی۔ ایک نے دوسری سے کہا، کل یا پرسوں یہاں قریشی قافلہ آنے والا ہے، میں اس میں کام کروں گی اور تیرا قرض اتار دوں گی۔ اور پھر مجدی نے اس کی تصدیق کی۔ لیس نے یہ سنا تو وہ اور عدی اونٹوں کو پانی پلا کر فوراً روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب ابو سفیان ڈرتا اور چھپتا چھپاتا قافلہ سے آگے بڑھ کر تجسس حال کے لیے بدر پہنچا۔ مجدی وہاں موجود تھا۔ ابو سفیان نے دریافت کیا، تو نے یہاں کسی اجنبی کو تو نہیں دیکھا؟ مجدی نے کہا، اور تو کوئی نئی بات نظر نہیں آئی، البتہ تھوڑی دیر ہوئی کہ غیر متعارف 2 آدمی ضرور یہاں آئے تھے اور اونٹوں کو پانی پلا کر واپس ہو گئے۔ ابو سفیان کنویں کے پاس گیا تو اونٹوں کی لید
पड़ी देखी तो उसने लेद को कुरेदा तो खजूर की गुठलियां निकली। अबू सुफियान ने ये देख कर कहा, बिलाशुबा ये ऊंट यसरब के थे। वो तेजी के साथ काफिला तक पहुंचा और हालात से बाखबर करके काफिला का रुख साहिल की जानिब फेर दिया और बदर को बाएं हाथ छोड़ता हुआ मक्का को चल दिया। इस मुद्दत ने मुसलमान वादिये सफरा से गुजरकर वादिये जकरान तक पहुंच चुके थे। यहाँ उतरे तो एक जानिब लैस और अद्दी से ये मालूम हुआ कि अनकरीब अबू सुफियान का काफिला बदर पहुंचने वाला है। दूसरी जानिब ये पता लगा कि मक्का के कुरैश 1000 का लश्कर लेकर करैसर के साथ मुसलमानों से लड़ने की गरज से बदर की जानिब बढ़ रहे हैं। अबू सुफियान ने जब साहली जानिब इख्तियार कर ली और उसको यकीन हो गया कि अगर मुसलमान मेरे ताकुब के लिए बदर की जानिब आएंगे तो मैं उनकी जद से महफूज रहूंगा, इसलिए उसने मक्का की जानिब दूसरा कासद रवाना किया कि अब जंग की जरूरत नहीं है, मैं मुसलमानों की जद से बचकर जल्दी मक्का पहुंच जाने वाला हूँ। कुरैश बदर के करीब आ चुके थे कि कासद ने अबू सुफियान का पैगाम सुनाया, मगर अबू जहल ने वापसी के लिए सख्ती के साथ इनकार कर दिया और कहा कि अब बदर जरूर पहुंचना है। और मुसलमानों को जब वादिये जकरान में ये दोनों खबरें मिली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशवरा तलब किया। महाजरीन ने जान निसाराना तकरीरें की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार का अंदिया लेना चाहते थे। कबीला खुजरज के रईस हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबादा ने अंसार की तरफ से अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले जाएंगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और जिससे चाहे ताल्लुक मनकता कर लीजिए, जिससे चाहे कायम रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जो लेना चाहें या हमको देना चाहें, हम दोनों के लिए हाजिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा जिस कदर माल कबूल फरमाएंगे उससे हमको ज्यादा खुशी होगी। इस माल के मुकाबला में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म देंगे, हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबा फरमान हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर के रमदान तक भी जाएंगे तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको समंदर में कूद पड़ने का हुक्म देंगे तो हम कूद पड़ेंगे। हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह नहीं हैं, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं आगे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ेंगे। ये तकरीरें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वफूरे मुसर्रत से चमक उठा। आपने इरशाद फरमाया, अब अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो और बशारत हासिल करो, क्योंकि
اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دو گروہ قافلہ اور مشرکین مکہ کے لشکر میں سے ایک کو تمہارے قبضہ میں دے دوں گا، اور قافلہ نہیں بلکہ مشرکین کا لشکر تمہارے قبضہ میں دے دیا جائے گا، اور اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔ اور اللہ کی قسم، میں جنگ سے قبل ابھی سے قوم کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر پہنچ کر زمین پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس جگہ فلاں قریشی مارا جائے گا اور یہاں فلاں قتل ہوگا۔ اب مسلمان آگے بڑھے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب والے رخ عدوۃ الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے، اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ سے دور مکہ کی جانب والے رخ عدوۃ القصواء پر اترے، اور محاذ جنگ کا نقشہ اس طرح بنا کہ مسلمان اور مشرکین بالمقابل تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ اس وقت ساحل کی جانب نیچے نیچے مشرکین کے لشکر کی پشت پر سے گزر رہا تھا کہ جب وہ چاہیں تو مشرکین مکہ کی نصرت و مدد کے لیے بے روک ٹوک آ سکتے اور کمک کا کام دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی عجیب صورت حال تھی کہ مسلمانوں کا محاذ جنگ اس درجہ ریتلا تھا کہ انسانوں اور چوپاؤں کے قدم ریت میں دھنسے جا رہے تھے اور چلنا دشوار ہو رہا تھا، مگر مشرکین کا محاذ جنگ ہموار اور پختہ فرش کی طرح تھا۔ غرض دشمن تعداد میں 3 گنا سے زیادہ، سامان جنگ میں پوری طرح مکمل، اور ذرائع رسل و رسائل میں ہر طرح مطمئن، جائے وقوع نہایت عمدہ، اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ قافلہ کی کمک متوقع تھی، جبکہ خود مسلمانوں کی اپنی حالت یہ تھی کہ تعداد میں بہت کم، اسلحہ برائے نام، سامان میں حرب نہ ہونے کے برابر، سواریوں کا شمار برائے نام، جائے وقوع حد درجہ خراب اور ناتمام، ان ناسازگار حالات کے ساتھ کمک غیر متوقع، اور حد یہ کہ دشمن تمام مادی وسائل پر قابض تھے اور مسلمان اس سے محروم بالکل تھے۔ فوجوں کے مورچے اتفاق سے مسلمانوں کا قیام بلندی پر تھا، زمین ریتلی تھی جہاں چلنا مشکل تھا، آدمیوں اور سواریوں کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے، پانی نام کو نہ تھا، ایک طرف وضو اور غسل کی تکلیف، دوسری طرف پیاس ستا رہی تھی، اس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف کا سامنا ہوا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول باران کے لیے دعا فرمائی۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زور کا مینہ برسایا، بارش سے ریت جم گئی اور چلنا آسان ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، آنکھ کھلی تو دلوں سے سارا فیض جاتا رہا، امانیت اور سکون حاصل ہوا اور ڈھارس بند گئی۔ کفار پہلے پہنچ چکے تھے، ان کا پڑاؤ اکنکل ٹیلے کے پیچھے نرم اور نشیب زمین پر تھا، بارش کی وجہ سے
وہاں دلدل اور کیچڑ ہو گئی، چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ ہدایات جنگ، اگرچہ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا، عناصر عالم آمادہ مدد تھے، ملائکہ کی فوجیں ہم رکاب تھی، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کی۔ غادرین کا علم حضرت معصب رضی اللہ عنہ بن عمیر کو عنایت فرمایا۔ خزرج کے علم بردار حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن منظر اور اوس کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ صبح لیتے ہوتے آپ نے صف آرائی شروع کی۔ دستے مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے کہ کوئی شخص تل بھر آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے۔ لڑائی میں شور و غل عام بات ہے، لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکلنے پائے۔ صف بندی کو نہ توڑا جائے جب تک اجازت نہ دی جائے، لڑائی شروع نہ کی جائے۔ دشمن زد سے باہر ہو تو تیر چلا کر ضائع نہ کریں، زد پر آئے تو تیر چلائیں برسائیں، جب زیادہ نزدیک آ جائے تو نیزوں سے روکے، اور سب سے آخر میں تلوار رکھنے والے تلواریں کھینچیں۔ ایفائے عہد، اس موقع پر بھی جب کہ دشمن کی عظیم الشان تعداد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آدمی بھی آ کر بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مسرت ہوتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم تن وفات تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن علیمان اور حضرت وسیل رضی اللہ عنہ دو صحابہ کہیں سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو۔ انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کوئی صورت حال عرض کی، فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ جنگ روکنے کی کوشش، قریش جنگ کے لیے بےتاب تھے، تاہم کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل خون ریزی سے لرزتے تھے۔ ان میں حکیم بن حزام، جو آگے چل کر اسلام لائے، نے سردار فوج عتبہ سے جا کر کہا، آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگارہ رہ جائے۔ عتبہ نے کہا، کیوں کر؟ حکیم نے کہا، قریش کا کچھ مطالبہ ہے، وہ صرف غزرمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف تھا، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ عتبہ نیک نفس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کیا، لیکن چونکہ ابو جہل کا اتفاق رائے ہونا ضروری تھا، حکیم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابو جہل ترکش سے تیر نکال کر پھیلا رہا تھا۔ عتبہ کا پیغام سن کر بولا، ہاں۔ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا۔ عتبہ کے فرزند حضرت ابو حذیفہ اسلام لا چکے تھے، اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتبہ اس لیے لڑائی سے جی چراتا ہے کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ ابو جہل نے حضرمی کے بھائی عامر کو بلا کر کہا، دیکھتے ہو تمہارا خون بہا تمہاری آنکھ کے سامنے آ کر نکلا جاتا ہے۔ عامر نے
عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے اور گرد اڑا کر آمو آہبو کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس واقعہ نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے سخت برہم ہوا اور کہا کہ میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کر مغفر مانگا، لیکن اس کا سر اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا۔ مجبوراً سر کو موٹی چادر سے لپیٹ کر یہ کہتا ہوا میدان جنگ میں داخل ہوا کہ ابو جہل کے برے دن آ گئے، معلوم ہوتے ہیں۔ اب معلوم ہو جائے گا کہ کس کی رائے درست تھی۔ 17 رمضان یوم جمعہ کی صبح ہوئی اور آفتاب نے اپنی برچھی نما شعاؤں کو چاروں طرف اچھی طرح پھیلا دیا۔ دلیر اور بہادر پہلوانوں کے امتحان کا وقت آ گیا اور ہر ایک دل میں اس امنگ و آرزو نے جوش مارا کہ کاش سب سے اول میری تلوار جوہر دکھائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جانثار میں کہلاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانداز صحابہ رضی اللہ عنہ میں کھڑے ہوئے اور ان کی صف بندی فرمائی۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہ بن غزیہ، جن کا سینہ سخت باہر نکلا ہوا تھا، پیٹ میں اس تیر کا جو دستے مبارک میں تھا، آہستہ سے چوکا مار کر ارشاد فرمایا، برابر ہو جاؤ۔ تو انہوں نے آہ کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف لے کر آئے ہیں، اس لیے مجھے قصاص دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کرتا اٹھا لیا اور بطن مبارک کھول دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بڑے شوق سے بوسہ لے کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا قصاص اور کیسا بدلہ! موت سامنے کھڑی ہے اور رخصت کا وقت قریب ہے، اس لیے دل چاہا کہ زندگی کا آخری کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا بوسہ بن جائے، اس لیے یہ تدبیر کی تھی۔ حضرت مسکرائے اور دعا دے کر اپنے کام میں مشغول ہوئے۔ صف بندی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں تشریف لے گئے۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اتنی وسیع دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، اے اللہ پاک، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ محویت اور بے خودی کے عالم میں چادر کندھے پر سے گر پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ پاک، اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رکت آ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ آخر روحانی تسکین کے ساتھ
فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر دیں گے کرتے ہوئے لب مبارک فتح کی پیشن گوئی سے آشنا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کا اثر ہوا اور اس سے افاقہ پانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، مزدہ ہو اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کی مدد آ پہنچی۔ یہ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی باگ میں آ رہے ہیں اور وہ سفید امامہ باندھے ہوئے فرشتوں کا لشکر ان کے ساتھ ہے۔ آغاز جنگ یہ بڑے امتحان و آزمائش کا موقع تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو مسلمانوں کو نظر آیا کہ خود ان کے بزرگ اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے تلواروں کے سامنے ہیں، لیکن اسلام کی محبت نے تمام رشتوں کو بھلا دیا تھا۔ چنانچہ میدان جنگ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے لخت جگر عبد الرحمن کے مقابلہ میں بے نیام ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے والد عتبہ کے مقابلہ میں آنا پڑا۔ عتبہ جو سردار لشکر تھا وہ ابو جہل کے طعنے سے سخت برہم تھا۔ سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبازر طلبی کی۔ عرب میں دستور تھا کہ نامور لوگ کوئی امتیازی نشان لگا کر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ عتبہ کے سینے پر شتر مرغ کے پر تھے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے نام پوچھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا، ہم کو تم سے غرض نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انصار ہٹ آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، اور چونکہ یہ لوگ خود پہنے ہوئے تھے جس سے چہرے چھپ گئے تھے۔ عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ سب نے نام و نسب بتائے۔ عتبہ نے کہا، ہاں اب جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اور ولید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابل ہوا اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھا کر لائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نے شہادت پائی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آج حضرت ابو طالب زندہ ہوتے تو تسلیم کرتے کہ ان کے اس شعر کا مستحق میں ہوں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ان کے گرد لڑ کر مر جائیں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بھلا نہ دیے جائیں۔